بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نوک جھوک کے ساتھ میں ہوں فیض اللہ خان اور میں ہوں عادل ظفر۔ چائنا کٹنگ کراچی کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ گزشتہ دنوں سپریم کورٹ میں ایک سماعت ہوئی جس میں کراچی کا ماسٹر پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کو بتایا گیا کہ کئی ہزار ایکڑ زمین ایسی ہے جہاں پر غیر قانونی تعمیرات کی گئی ہیں، جسے چائنا کٹنگ کا نام دیا گیا، اور اب تو اس کے بعد رشین کٹنگ اور امریکن کٹنگ بھی آ چکی ہے۔ اور حالیہ دنوں میں جو بہت بڑا معاملہ زیر بحث رہا اور جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بیک وقت پریشان ہوئے، وہ شادی ہالوں کا مسمار ہونا تھا۔ عادل بھائی، بڑی شادیاں رک گئی ہیں جناب عالی، دعوت ملی تھی جانا ہے اور اس کے بعد پیغام ملا کہ بھائی ہال ہی نہ رہا۔ کئی شادی ہالوں میں ایسے بھی ہوا ہے کہ جب انہیں مسمار کیا جا رہا تھا تو دولہا اپنے جو ہے نا بیچارے شادی کے کارڈ لے کے پہنچے کہ بھائی دیکھو ہماری کل شادی ہے، ایک دن کے لیے چھوڑ دو، اور انہوں نے نہیں چھوڑا۔ سپریم کورٹ کا حکم تھا۔ سمیع صدیقی صاحب بڑے سخت افسر ہیں اور ان کا ٹریک بھی بڑا اس معاملے میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ جو کام انہیں آرڈر دیا جاتا ہے اس کو کام کرتے ہیں۔ دیکھیے، جو مطلب یعنی سپریم کورٹ آپ کو کسی طرح سے مجبور کرے گی آپ تبھی کام کریں گے، یعنی یہ سارے ادارے گھاس چرنے یہ بات تو طے سو رہے تھے نا۔ آپ کی جتنی انتظامی مشینری ہے وہ صرف کسی ڈنڈے کے بل پہ ہی کام کرے گی، اور پہلے بھی ڈنڈے کے بل پہ ہی کام کرتی تھی۔ وہ ہوتا تھا عوام کا دباؤ۔ محلے کے 4 آدمی جاتے تھے، افسر سے بات کرتے تھے، اس کو پہلے عوام کا دباؤ پڑتا، وہ کام کر دیتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر 150 سے زیادہ شادی ہال جو ہے اس وقت تک مسمار کیے جا چکے ہیں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 150 شادی ہال جب بنے تو سب نے اپنا اپنا حلوہ کھایا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کروڑوں روپے، اگر کروڑوں روپے 150 شادی ہال کی جگہ کی مالیت 100 کھرب روپے ہے تو 100 کھرب میں سے 1 ارب روپیہ تو کم از کم 1 کھرب بھی نہیں کہتا، 100 کھرب ہے تو 1 ارب روپیہ کم از کم اس بیوروکریسی کی جیب میں گیا ہوگا۔ 1 ارب بہت کم بتا رہے ہیں آپ۔ مثال کے طور پہ ہم اس طرح تو ہم جا ہی نہیں رہے، ہم تو بات کریں گے سوشل ایشوز کے اوپر کہ جو لوگوں کے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ جو لڑکی والے نے جس نے شادی ہال بک کرایا اس نے پیسے دیے، مثال کے طور پہ اس نے 50,000 کا شادی ہال بک کرایا، ان کے ریٹ یہ ایسے ہی ہوتے ہیں نا، 25,000 روپے اس نے دے دیے۔ کہاں 50,000 بھائی، میں پچھلے دنوں جو ہال گرے میں معلومات میں نہیں کی، لاکھ روپے مانگ رہے تھے۔ اب چڑھ گئے ہوں گے۔ دیکھیں بکنگ انہوں نے کرائی ہوگی، شادی 3-4 مہینے پہلے بکنگ کرائی تھی، اس وقت سیزن ہے شادیوں کا۔ اس نے 25,000 جمع کرایا بیچارے نے، 25,000 اس نے بولا شادی سے 1 ہفتے پہلے دوں گا، یہی طریقہ ہوتا ہے ان کا۔ اب وہ جو 25,000 اس کے گئے تو وہ تو شادی ہال والا نہیں دے رہا، کہتا بھائی ہال میں نے تو نہیں توڑا، گورنمنٹ نے توڑا، گورنمنٹ سے جا کے لو۔ اب مسئلہ یہ کہ یہاں پہ سوشل ایشو بہت بڑا کراچی کے اندر کھڑا ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ توڑ رہی ہے، سپریم کورٹ نے آرڈر دیا، بالکل قانون کے مطابق دیا، گورنمنٹ توڑ رہی ہے، قانون کے مطابق توڑ رہی ہے، پبلک خوار ہو رہی ہے، وہ کیا کرے؟ اگر شادی ہال گرانے ہیں، اگر یہ مسمار کرنے ہیں، قانون کی بالادستی کرنی ہے تھوڑے عرصے کے لیے کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس لیے تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی جگہ تو دی جائے۔ گورنمنٹ اپنی طرف سے کیوں نہیں شامیانے لگاتی کہ ٹھیک ہے جی آپ کا ہال ٹوٹ گیا، لیوش نہ صحیح، آپ کو ایک ارینجمنٹ ہم کر کے دے دیں، اس جگہ میں اتنے شادی ہال ٹوٹے ہیں، یہ آپ بڑے بھولے بادشاہ ہیں، صبح شام دن میں 2 شادیاں کریں اور لوگوں کو مفت میں جگہ دیں۔ آپ بڑے بھولے بادشاہ ہیں، آپ پتہ نہیں حکومت سے کیا توقعات لے کر بیٹھ گئے۔ کوئی ناروے میں رہ رہے ہیں آپ کیا؟ بھائی ناروے نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ بھی کرنے پہ آپ آئیں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہوا صرف اتنا سا ہے کہ پتہ نہیں کیا سپریم کورٹ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ اس کے کہنے کے مطابق اب انہوں نے کراچی کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ وہ گھروں کے نقشے بھی کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ سرکار کراچی تو اتنا بگڑ چکا ہے کہ 2005-06 کے بعد جو ختم ہوئی ہے سٹی گورنمنٹ، تو بیچ میں آپ کے 12 سال کا گیپ ہے۔ 12 سال کا گیپ جو ہے اس کے اندر جو خرابیاں ہوئی ہیں، کوئی مینٹیننس نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ اس شہر کو ایسا مثالی شہر بنا دیا تھا نعمت اللہ خان نے، اس کا آج کیا حال ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہے، سب تباہی بربادی ہے۔ لیکن بات یہ دیکھیں، اس کو چھوڑیں، اس بات کو چھوڑیں، شہر سیدھا ویدھا نہیں ہوتا۔ یہ اس شہر کڈنی ہل کے اندر جن لوگوں نے پلاٹ لیے ہیں، جو 24 پلاٹ بنائے ہیں، جو وہاں پہ جو ہل پارک کی جگہ لوگوں نے گھیری ہے، وہ کوئی غریب آدمی تھا کیا؟ سب کھاتے پیتے لوگ تھے بھائی۔ غریب آدمی دیکھیے آپ نے، وہ غریب آدمی لوگوں نے اس کا نام نہیں سنا ہوگا، کڈنی ہل کا، جو واٹر پلانٹ کی جگہ ہے، جو پانی کی سپلائی کی جگہ ہے۔ اور ابھی تو وہ جو پیر پگاڑا کے سامنے جو KDA جو واٹر بورڈ کی جگہ ہے، اس کی بھی دیواریں اونچی کی جا رہی ہیں تاکہ اندر ہی اندر کام اتار دیا جائے۔ اس کو چھوڑ دیں۔ بات یہ ہے کہ پبلک کہاں جائے گی؟ پبلک کے جو اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، لوگوں کے پیسے لگے ہیں، سب چیزیں برباد ہو رہی ہیں، تمام چیزیں پیسے پھنس گئے ہیں لوگوں کے۔ اس کو خدا کا خوف کرے بھائی۔ گورنمنٹ نے آرڈر دیا، ٹھیک ہے، کورٹ نے آرڈر دیا، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کریے، لوگوں کو ریلیف دینا تو گورنمنٹ کا کام ہے۔ اب اس کے لیے بھی سپریم کورٹ میں جائیں گے کیا؟ کوئی ایک جگہ پٹیشن کریں گے کہ جی یہ لوگوں کو برباد ہو رہے ہیں بیچارے، ان کو کوئی جگہ دی جائے شادی کرنے کی؟ ان کے لیے کون کرے گا بھائی؟ اگر کتنے 100 ہال توڑے، مثال کے طور پہ 100 ہال توڑیں، 100 ہال کے آپ لگائیں کہ مہینے کے اندر کتنی شادیاں ہوں گی یار؟ کتنی شادیاں رک گئی ہیں، کتنا سماجی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔
اب کیا لوگ لڑکیاں بھگا کے شادیاں کریں گے یا شادی حال میں باقاعدہ طریقے سے کریں گے؟ یہ تمام مسائل دیکھیں، اس کا حکومت کے اوپر ذمہ داری ہے پوری. کراچی کے لوگ کچھ بھی کریں لیکن ان کو ریلیف چاہیے، اور یہ ریلیف دینا ہر پارٹی، حکومت اور ہر سیاسی پارٹی اور ہر فلاحی تنظیم کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح کی جگہیں فراہم کرے مفت میں. جن کے شادی ہال ٹوٹے، بھائی ٹھیک ہے آپ کا شادی ہال ٹوٹا، یہ کارڈ ہے، ہو گیا، آپ آئیں، آپ کو مفت میں ہم جگہ دیں گے. کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ ویسے پریس کلب کو بھی کرنی چاہیے، وہاں بھی ایک جگہ ہے، لوگوں کو پریس کلب کو اعلان کرنا چاہیے کہ آئیں اور ہم یہاں شادیاں کریں. یار پریس کلب شادیاں کرانے کا کام نہیں ہے، وہ صحافیوں کو بیچاروں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہی بہت ہے ان کے لیے. نہیں وہی مطلب وہاں بھی ایک جگہ ہے نا یار، ریلیف کا کام ہے، کریں آپ لوگ بھی تو کریں. لوگ وہاں گئے تھے بیچارے اپنی جگہ دینے، 25 سال سے ان کی جگہ ان کو نہیں مل رہی ہے، ان کو پکڑ کے دھمکیاں دی ہیں لوگوں نے کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ہم تمہیں بند کرا دیں. وہ کہہ رہے بھائی ہم تو جرنلسٹ اپنا پلاٹ دیکھنے آئے تھے جو گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کے پیسے بھرے ہیں، مفت میں نہیں لیا. لوگ تو مفت میں کروڑوں اربوں روپے کی جگہیں کھا گئے یار. یہاں تو اندھیر مچی ہوئی ہے، یہاں پہ کون کرے گا یہ کام؟ فلاحی تنظیمیں تو کر لیں، وہی کر لیں کم از کم. اتنی بہت ساری کھلی پڑی ہیں، وہ لوگوں کو جگہ دے کے بھی ٹھیک ہے ہم آپ کے 200 آدمیوں کا ارینجمنٹ ہم آپ کو مفت میں کر کے دے رہے ہیں. یار عادل بھائی یہ جو آپ کی ساری باتیں جذباتی باتیں اور بڑی اچھی بات ہے، مطلب ان سے بالکل اتفاق ہے، یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ غلط کریں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب ذرا ایک اور پہلو بھی تو دیکھ لیں نا. دیکھیے یہ اجتماعی غلطی ہے جس کی اب سزا مل رہی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے جہاں ہم غلط ہیں. یہ تو ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، آپ نے ہال توڑ دیا، لوگ کہاں جائیں؟ ہال ٹوٹ رہے یہ بھی غلط ہو رہا ہے، ہال جب بن رہے تھے وہ بھی غلط تھا، وہ بھی غلط تھا، دونوں چیزیں غلط تھیں، دونوں چیزیں لیکن غلط تھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ سماجی مسئلہ اور انسانی مسئلہ، شادی کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے میرے بھائی. سستی سے سستی شادی میں بھی لوگوں کے گھروں کی چیزیں بک جاتی ہیں بیٹیاں بیانے کے لیے. اگر کوئی امیر آدمی اپنی ایک گاڑی بیچ دیتا ہے، کوئی غریب آدمی اپنی موٹر سائیکل بھی بیچتا ہے. اور ٹرانسپورٹ کا شہر میں جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اور مائیں جو ہیں بیچاری اپنی چیزیں جمع کی ہوئی، جتنا 25 سال 30 سال میں تھوڑا بہت جمع کیا ہوتا ہے بچیوں کے لیے، اس میں اکثر چیزیں آؤٹ آف فیشن ہو کے ویسی بیچاری کچرے میں چلی جاتی ہیں. لوگوں کے بڑے مسائل ہیں یار. یہ تو خیر الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن عادل بھائی ویسے ایک بات تو یہ بھی ہے نا، یہ تو وہ مسئلہ ہے جو سراسر ہمارا پیدا کرتا ہے. یہ نہ کسی حکومت کا ہے نہ سپریم کورٹ کا ہے، کہ ہم لوگوں نے معاملے کو یہاں تک لے گئے ہیں کہ جب تک ہماری شادی جناب یاری. اچھا آپ ایک مزے کی بات دیکھیں، آپ کسی سے بات کر لینا یار شادی دن میں کر لیں. نہیں آپ اگر کسی سے یہ بھی بات کر لیں نا اگر کہ بھئی یہ شادی دن میں ہونا چاہیے، وہ آپ کو دیکھا والا کہاں ہے یار کہ آپ شکارپور سے آ رہے ہو، خدا کا خوف کریں جی. مطلب آسانیاں کریں. بات یہ ہے کہ جو لوگ پھنسے ہیں جہیز کے معاملے میں آسانیاں کریں لوگوں کے لیے. وہ ہر چیز مانتا ہے جب آدمی پھنسا ہوتا ہے. نہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے نا، ہم اس کو ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے، اس کے لیے جو بھی ٹیکل کرے، گورنمنٹ ٹیکل کرے، پبلک سیکٹر کرے، پرائیویٹ سیکٹر کرے، یا یہ کہ سوشل سیکٹر کرے، جو بھی ہمارے شعبے ہیں یہ لوگوں کو ان کو ریلیف دینا چاہیے. اب تو دیکھیں جو غلط ہونا تھا وہ ہو چکا، ٹھیک ہے. اب یہ تو جو چائنا کٹنگ ہونی تھی، جو ہال غیر قانونی بننے تھے وہ بن بھی گئے، انہوں نے کما بھی لیا، وہ بن بھی گئے اور وہ ٹوٹ بھی گئے جنہوں نے ہال بنائے تھے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سرکار کا تو بالکل کام ہے یار، ڈیفینیٹلی کام ہے کہ آپ وہ جن کے پاس کارڈ ہے ان کا کوئی ارینجمنٹ کریں، جو کراچی کے چند بچے کچھ ایک گراؤنڈ ہے ان میں کچھ نہ کچھ کر کے دیں لوگوں کو، تاکہ ان کا ایک معاملہ آسان ہو. بہت بڑا یہ حقیقت ہے، یعنی شادی کے لیے برسوں تک انتظار کرتا ہے آدمی، پیسے جمع کرتا ہے. ایک اعلان کریں، ایک اعلان کہ بھائی ہم صرف 200 آدمیوں کا ارینجمنٹ کریں گے، 200 کرسیاں آپ کو دیں گے لوگوں کو بٹھانے کی، 200 آدمیوں کو کھانے کا ارینجمنٹ دیں گے، یہ ہماری طرف سے مفت ہے. ٹھیک ہے، فلاحی تنظیموں کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا، بالکل. آپ دیکھیں آپ کے پاس جگہ نہیں بچے گی، لوگ اتنے متاثر ہوئے ہیں، اس کو کرنے کی ضرورت ہے، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، یہ بالکل ٹھیک آپ کا مشورہ ہے کہ فلاحی تنظیمیں جس طرح سے فوراً نکل آتی ہیں نا کہ زلزلہ، سیلاب، انہیں فوری طور پر ایک فنڈ اس حوالے سے کھولنا چاہیے اور وہ لوگ اس میں ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کو جگہیں فراہم کرتے ہیں. اب وہ ٹھیک ہے جتنا کر سکتی ہیں، جتنا ان کا جسہ ہے، اس سے زیادہ تو وہ نہیں بڑھ سکتے، بہت اچھی تجویز ہے. لیکن اب اس کا ایک پہلو جو میں جس کی بات کر رہا تھا کہ اب بات یہ ہے کہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں سوچنا تو پڑے گا نا یار کہ ہم یہ کیسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں کہ جو ہمارا اعتماد بھی لوٹتے ہیں. ہم جیسے لوگوں کو لے کر آئے وہ ہمارے ساتھ سلوک وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپس میں تو انہوں نے 6 ٹکڑے کر لیے، تباہ و برباد ہو گئے، اپنا جو مال کمانا تھا وہ کما چکے، پیسہ ان کے پاس بہت ہے. اب وہ صرف سیاست کھیل رہے ہیں. کسی کو بھی پبلک کے ایشوز سے کوئی مطلب نہیں ہے، ورنہ یہاں پر KMC بھی موجود ہے، یہاں پر چیئرمین بھی موجود ہے، یہاں پہ ضلعی چیئرمین بھی موجود ہیں، یہاں پہ سب پورا سسٹم موجود ہے. کام کوئی نہیں کر رہا میرے بھائی، کام کوئی نہیں کر رہا. یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے. 2018 کے الیکشن آ رہے ہیں کہ بھائی آپ کس کو ووٹ دینا. بھائی اب تو مائنڈ چینج کر لو خدا کے واسطے، اب تو پارا ہو گئی آپ کی یونٹی، اب تو کچھ کر لو یار. اب تو دیکھ لو کہ یہ قیادت نے آپ کو کیا دیا.
اور اس سے جو اور دوسری قیادتیں وہ کیا دے رہی ہیں؟ کچھ تو کرنا چاہیے، لوگوں کو سوچنا چاہیے. گورنمنٹ نہیں سوچتی، نہ سوچے، سیاسی پارٹیاں خود سوچیں یار، سماجی تنظیمیں خود سوچیں. معاشرے کو بنانے کے لیے سب کا اپنا اپنا کردار ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے جو جتنا ماضی میں جیسا ہونا تھا وہ تو ہو چکا، چاہے وہ دیکھیے جذبات میں دیا ووٹ، اور غصے میں دیا، رد عمل میں دیا، محبت میں دیا، جیسا دیا سو دیا. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پچھلے آپ 30-35 سال کا ریکارڈ دیکھ لیں تو بھائی اب تو کچھ شعور کا فیصلہ کر لیں. مطلب یعنی سب چھوڑ دیں یار. کوئی ایسی حکومت آپ لے کر آ جائیں جو آپ کی روڈیں بنا دے، جو آپ کی گلیاں پختہ کرا دے، جو آپ کا پانی دے دے. یار پانی نہیں ہے شہر میں، مطلب یعنی کس چیز کو روئیں گے آپ؟ جس طرف جائیں گے ایک انبار ہے، ایک دلدل ہے، اور اس میں پورا شہر ڈوبا ہوا ہے. کوئی ہاتھ دینے والا نہیں ہے کہ اس کو نکال سکے. لے دے کر کچھ وہ وفاقی حکومت نے وہ لیپا پوتی کے 1-2 اعلانات کر دیے، کوئی گرین لائنز بن جائے گی اور ایک آدھ یونیورسٹی کا اعلان کیا، بس. یعنی انہیں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. حوالے کر دیا اس شہر کو آپ نے جیسے لوٹنا ہے، جس طرح سے لوٹنا ہے. آپ کے پاس بس طریقہ اور انداز ہونا چاہیے شہر کو لوٹنے کا. باقی آپ کو کوئی روکے گا ٹوکے گا نہیں، کھلی اجازت ہے. کیا پولیس کا محکمہ، کیا FIA، کیا یعنی ہر طرف برائی کا راج ہے، ہر طرف برائی کا راج ہے. لیکن جس دن سے آدم علیہ السلام جنت میں اللہ نے ان کو پیدا کر کے جنت میں بٹھایا تھا وہ دن ہے، اور آج کا دن ہے. نیکی اور بدی کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی. یہ تو لوگوں کو خود سوچنا چاہیے. اگر میں نیک ہوں تو مجھے نیک آدمی کو ہی پاس جانا چاہیے، نیک آدمی سے ہی بات کرنی چاہیے، برے آدمی کے پاس جانا ہی فضول ہے. اب بات یہ ہے نا کہ لوگوں کو اس حوالے سے اس میں شعور دینے کے لیے، دیکھیں جو غلطی لوگوں سے ہونی تھی وہ ہو گئی. لوگ بہت باشعور ہیں، آپ یہ بات نہ کہیں. دیکھیں جب 50 لاکھ کی زمین 25,000 میں مل رہی ہے نا تو ساروں کا شعور جاگ جاتا ہے، سب خرید لیتے ہیں. اپنا فائدہ ہر آدمی سمجھتا ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. اس شہر کے اندر لوگوں نے اپنا فائدہ سمجھ کے اب تک جو بھی کیا ہے، سن 1986 سے لے کر 2018 آنے والا ہے چند دن کے بعد، جو کچھ کیا ہے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے. اس فائدے کے لیے اب انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی آخرت میں اللہ کو بھی وہ دکھانا ہے. کم از کم 35 سال بعد ہی پلٹ آؤ صحیح راستے کی طرف. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفرادی فائدے کے لیے اجتماعی نقصان کر لیا، یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ یہ تو غلطیاں ہو گئی لوگوں سے، لیکن میرے خیال یہ ہے کہ وہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے نا بچہ، اگر آپ اس کو بار بار یاد دلائیں گے تو اس کو اور غصہ آتا ہے. میرا خیال ہے کوئی پیار محبت والا راستے اختیار کر کے لوگوں کے ہاتھ جوڑ کے ان کو بتانا چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے اب آپ کر لیں، کوئی جو ہے نا مناسب فیصلہ کر لیں. یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی یہ چاہتا ہوں کہ جناب عالی کوئی یہ پارٹی آ جائے، کوئی وہ چلی جائے. مطلب یہ نہیں، کچھ تو فیصلہ کریں، کچھ تو سوچیں نا، اپنے بھلے کے لیے سوچیں بھائی. بالکل صحیح، اپنے بھلے کے لیے سوچیں، ورنہ انفرادی سطح پہ بات کی جائے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جس بات مجھے کھٹکتی ہے. کراچی بسے ہوئے 50 60 70 سال ہو چکے ہیں. کراچی کی بہت بڑی آبادی ایسی ہے جس کی لیز ختم ہو چکی ہے. بنگلوں کی، کوارٹروں کی، مکانوں کی لیزیں ختم ہو چکے ہیں. میں تو اس دن سے ڈرتا ہوں کوئی اس طرح کا جلاد آ کے بیٹھ گیا اور اس نے لوگوں سے جگہ خالی کرانی شروع کر دی کہ میاں تمہاری لیز تو 10 سال پہلے ختم ہو چکی ہے، جگہ خالی کرو. یہ وقت بھی شہر پر آ سکتا ہے. اس بات کو بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابھی تو خالی جگہ بھر رہی ہیں، پھر جگہ خالی کرائی جائیں گی، اور جب جگہ خالی کرائی جائیں گی تو آپ کہاں جائیں گے؟ اس کو سوچیں، اس کو دیکھیں. آج شادی ٹھیک ہے، شادی ہال ٹوٹ گیا، آپ کہیں اور ارینجمنٹ کر ہی لیں گے، 1 ہفتے بعد شادی کر لیں گے، پوسٹ پون کر لیں گے، شفٹ کر لیں گے، کچھ اور کر لیں گے. لیکن اصل مسئلہ وہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے جب تک صحیح لوگ نہیں آئیں گے، جب تک خود لوگ صحیح نہیں ہوں گے، کام صحیح نہیں ہو سکتا. اور ایک بات پتہ ہے اور ہے، اس کراچی بڑا غریب پرور شہر ہے. پورے ملک سے یہاں لوگ آئے، خیبر پختونخوا دیکھ لیں، پنجاب دیکھ لیں، بڑی تعداد وہاں بلوچستان دیکھ لیں، لوگ آئے، لوگوں نے یہاں کاروبار کیا. لیکن آپ کو یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ ان لوگوں نے اس شہر کو اون نہیں کیا. وہ یہاں صرف کمانے آئے تو وہ اون کریں گے بھی نہیں. انہوں نے ایک یہی سوچا، کراچی کو کراچی والا ہی اون کرے گا. دیکھیں یہ بات بالکل کلیئر ہے. ہمارے یہاں لوگ آئے ہیں جو یہاں پہ جس حالت میں آئے تھے، انہوں نے گھر اپنے گاؤں میں ہی بنائے ہیں، انہوں نے 4 منزلہ بنائے، 4 مکان بنائے ہیں، لیکن اپنے گاؤں میں بنائے، کراچی میں نہیں بنائے. ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے، کام کرنے قابل نہیں رہیں گے، اپنے گاؤں میں جا کے رہیں گے. لہٰذا اس بات کو تو آپ بھول جائیں، کراچی کی ذمہ داری کراچی والے کی ہی ہے. آپ کسی دوسرے پر ڈیپینڈ کریں گے، غلطی کریں گے. میں جو بات کر رہا تھا نا وہ تو کراچی والے کی ذمہ داری ہے. میرا گلہ ان لوگوں سے ہے جو یہاں پر آئے، جو بن گئے یہاں پر، جن کی زندگیاں بن گئیں. آپ کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا اس شہر کے اوپر. نہیں، کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں بنتا. میں ان کو الزام ہی نہیں دیتا بھائی. نہیں، ان کا ہے، ان کو کرنا پڑے گا. مال کمانے آئے ہیں. میں یہی آپ سے بول رہا ہوں نا کہ جس دن وہ دیکھیں گے کہ ہمارا مال ختم ہو گیا،
یہاں پہ انڈسٹریز، یہاں کے ڈاکٹرز کراچی کے اندر کئی 20-25 سال کا آپ جائزہ لیں، یہاں کی انڈسٹریز شفٹ ہو گئی، یہاں کی انڈسٹریز بند ہو گئی، یہاں کی انڈسٹریز کو جو ہے وہ تول کے بھیج دیا گیا. یہاں پہ ڈاکٹرز کام کر رہے تھے وہ اپنے گاؤں دیہات اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے. یہاں پہ لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے تھے وہ اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے. یہ بہت چیزیں ہو چکی ہیں اور سب نے یہی کیا ہے کہ بیک ٹو دا پویلین. ان سے کوئی توقع فضول ہے، ان کا فرض بھی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کا فرض ہے. اگر کوئی اپنی فیصل آباد سے آ کے پیسہ کما رہا ہے اور اپنا فیصلہ لے جا کے فیصل آباد میں لگا رہا ہے تو وہ ٹھیک کر رہا ہے. کراچی والا جو ہے، کراچی کو سنبھالنا کراچی والے کا ہی کام ہے میرے بھائی، کوئی باہر کا آدمی آ کے نہیں کرے گا. کراچی کو سنبھالنا عادل بھائی کا یہ کہنا ہے کہ کراچی والوں کا کام ہے، جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ صرف کراچی والوں کا کام نہیں ہے. جو وہ تمام لوگ یہاں پر رہے، کاروبار کیے، تعلیم حاصل کی، پروفیشنل لائف میں گئے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور ان کو بھی احساس کرنا ہوگا کہ وہ اس شہر کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یہ شہر سب کا ہے، یہ منی پاکستان ہے، یہ برباد ہو چکا، یہ لٹ چکا، یہاں خون کی ندیاں بہہ چکی. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک لمحے کو رک کر جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اچھا کھانا، جوتا، کپڑا کہاں ملتا ہے، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس شہر کی فلاح کے لیے، بہتری کے لیے اور اس کو اچھے انداز سے چلانے کے لیے کون سے لوگ اہل ہوں گے. وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، لیکن ان کا ایجنڈا اس شہر کی بحالی ہونا چاہیے. اور کراچی میں بسنے والے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو اپنے لیے منتخب کریں جو اس شہر کو دنیا کے بہترین شہروں میں لے جا سکے. ویسا ہی شہر جیسا 60 کی دہائی میں تھا، 70 کی دہائی میں تھا اور 80 کی دہائی تک رہا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.